نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فقال ذريعه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال تعالى في موضع آخر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقول الذين كفروا وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله سميع عليم. حاضرین جماعت، خطبہ سننا کے بعد سورۃ المائدہ کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر کیا، کافر ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تینوں میں کا ایک ہے، وما من الہ الا الہ واحد، اور اللہ نے کہا کہ تمہارا معبود تو صرف ایک ہی ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہیں آئیں گے، اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے، بناتے رہیں گے، تو دردناک عذاب کے یہ لوگ شکار ہو جائیں گے۔ کیا یہ لوگ توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، اس طرح کی باتوں سے توبہ نہیں کرتے؟ اللہ
دیکھیے اس آیت میں عیسائی دنیا کے عقیدے کا تذکرہ ہے. کرسچینٹی کا کیا عقیدہ ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر 3 خدا ہے. یہ اللہ، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا ان کی ماں مریم ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ تینوں مل کر ایک، 3 خدا ہیں اور تینوں مل کر ایک ہیں. یہ ایک ایسا چور عقیدہ ہے اور یہ ایک ایسا عجیب عقیدہ ہے جس عقیدے کو عیسائیوں کے بڑے بڑے ان کے پادری آج تک کسی کو سمجھا نہیں سکے، اس عقیدے کی وضاحت نہیں کر پائے. اسی عقیدے کو انگلش میں، انگریزی میں ٹرینٹی کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے، اور اردو میں عقائد میں ثلاثہ کہا جاتا ہے. تو یہ عقیدہ عیسائی دنیا کا ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو قرآن کہتا ہے یہ لوگ کافر ہیں. کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اس طرح کا عقیدہ رکھا. چونکہ یہ کرسمس کے ایام گزر رہے ہیں، ابھی 25 دسمبر کو بڑے زور و شور کے ساتھ عیسائی دنیا کرسمس منائی، اور کرسمس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن، عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے. کرسمس کا مطلب یہی ہے. اور اس کے بعد کل رات 31 دسمبر کے نام پر بڑے شور کے ساتھ یہ لوگ جشن منائے، ناچ گانے کی محفلیں منعقد کیے، جگہ جگہ شراب کباب کی محفلیں سجائی گئی. نہ جانے کس طرح کے بڑے بڑے عظیم گناہ، بے حیائی کی، بے شرمی کے کام اس میں ہوتے ہیں مجلسوں میں. اور اس کے بعد آج کا دن 1 جنوری ہے، جنوری کی 1 تاریخ ہے، یعنی نئے سال میں ہم قدم رکھ چکے ہیں. یہ عیسوی نیا سال ہے کرسچنوں کا. اس لحاظ سے آج بھی بہت سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مبارکبادیاں دے رہے ہیں. اس حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کیونکہ کرسچنوں کے ایام گزر رہے ہیں، ان کی تہوار، ان کی عید ہو رہی ہے، ان کی جشن ہو رہی ہے چاروں طرف. تو مناسب سمجھا کہ عیسائیوں کی کیا کیا برائیاں ہیں، وہ کیا کیا بدعقیدگیاں ہیں، ان کی کیا ان کی برائیاں ہیں، ان کے نقش قدم پر بہت سارے مسلمان چل رہے ہیں. عیسائیوں کی روش پر یا عیسائیوں کے نقش قدم پر عیسائیوں کے صرف امت محمدیہ بھی جا رہی ہے. امت محمدیہ کو میں آج کے خطبے میں یہ پیغام دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں ممبر رسول پہ کہ خبردار، ہماری شریعت ہے، ہمارے آخری نبی علی النبی ہے، ہمارے پاس واضح آسمانی کتاب قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور ایسی شریعت اللہ کے نبی ہم کو دے کر گئے، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. ایسی مبارک شریعت رکھتے ہوئے امت محمدیہ اگر عیسائیوں کے نقش قدم پر چلے تو اس سے بڑھ کر گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے. دیکھیے، سب سے پہلی گمراہی جیسے کہ میں نے کہا، کرسمس کا مطلب ہے عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کا جنم روز، ان کا جنم دن. اور کرسمس کے دن عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے عیسائی حضرات جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کرسمس کے دن ہوتا ہے، سچ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے ان باتوں کا، ان کاموں کا ذرا برابر تعلق ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی باتیں نہیں ہیں جو کام، جو باتیں کرسمس کے دن ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح مہینہ 2 مہینہ پہلے مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عید میلاد النبی منائے، اور عید میلاد النبی کے نام سے
جلسے منعقد کیے گئے، سیرت کے جلوس بنائے گئے، نعتیں پڑھی گئی، بڑے بڑے تقریریں کی گئے، اور میلاد النبی کے دن غیر نبی کا نام لے کر امت محمدیہ جو کچھ کرتے رہے، سچ کہیں دین محمدی سے ان سب باتوں کا ذرا برابر تعلق ہے، دین محمدی سے ان سب کاموں کا ذرا برابر تعلق نہیں۔ ویسے ہی مسلمانوں نے کیا پیارے نبی کا برتھ ڈے، جیسے کرسمس کے دن عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے کرتے ہیں، اور اس دن نہ جانے مسلمان کیا کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے حیدرآباد میں جو چند سال پہلے میلاد النبی کی عید کی نماز شروع ہو گئی، اور پوسٹروں میں کیا کہتے ہیں عید الاعیاد، عربی میں مطلب کیا ہے، یہ عیدوں کی عید، مطلب رمضان اور بقرعید سب سے بڑی عید، عیدوں کی عید کی نماز شروع کر دی میلاد النبی کی عید، اور یہ برائی پھیلتے پھیلتے مدینہ منورہ تک جا پہنچی، وہاں بھی شور مچانے لگے یہ لوگ، سعودی حکومت تنگ آ کر سخت اقدام کرنا پڑا۔ تو حضرات اس لیے ہمیں چاہیے پیارے نبی کی شریعت کیا تھی اس پر غور کریں، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، 1400 سال پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ امت محمدیہ یہ مسلمان ضرور پچھلی قوموں کی پیروی کرے گی، پچھلی قوموں کے نقش قدم پر چلے گی یہ امت محمدیہ۔ واضح کتاب ہمارے پاس ہے، قرآن حدیث کی شکل میں ایک دستور ہمارے پاس ہے، یہ سب رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے، تو بتائیے مجھے اس سے بڑھ کر اور برائی کیا ہو سکتی ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں مسلمانوں کے جو عیسائیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ ایک اور مسئلہ دیکھیے، جس طرح عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دلیل بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کو انسانی دائرے سے نکال کر وہ خدا بنا، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ ماندار اندھے کو بینا بناتے تھے، مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک کے تو اڑ کے چلا جاتا تھا۔ تو یہ معجزے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے معجزات کو دلیل بنا کر عیسائی دنیا عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں اتنا غرور کیے، ان کو انسان تھے وہ ان کو خدا بنا دیے۔ یہ بالکل یہی غلطی امت محمدیہ نے کیا۔ امت محمدیہ کا ایک طبقہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہنا گناہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا یہ ان کے ساتھ گستاخی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی سے پیدا ہوئے کہنا یہ بے ادبی ہے، وہ نور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہنے والوں نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا محمد کون ہے، وہی اللہ ہے، اور اللہ کون ہے، وہی محمد ہے۔ نعوذ باللہ۔ جب ان کے کہنے والے شاعر نے کہا وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اللہ اکبر۔ کیا عقیدے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، ان کو کیا سے کیا بنا ڈالا، عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، ان کو کیا سے کیا بنا ڈالا۔ جو غلطی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرسچنوں نے کیا، وہی غلطی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے کیا۔ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا، مرنے سے پہلے، انتقال ہونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت کیا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لوگوں میری شان کو اس طرح بڑا چڑھا کے پیش نہ کرنا جیسے کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو خدا تک بڑھا دیا۔ فإنما أنا عبد، میرے سلسلے میں تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے فإنما أنا عبد، بس میں یہ اللہ کا ادنا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لہذا مجھے اس سے بڑھ کر درجہ مت دو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ عبداللہ کہہ کے پکارو، رسول اللہ کہہ کے پکارو، پر اس سے بڑھ کر میرا کوئی اور مرتبہ نہیں۔ حضرات دیکھیے عیسائی دنیا
کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ کرسمس کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان کے پادریوں کے اندر، ان کے پوپ کے اندر، ان کے فادروں کے اندر سوار ہو جاتی ہے۔ بالکل یہی عقیدہ، یہ بدعقیدگی کی آج امت محمدیہ میں بھی آ گئی۔ امت محمدیہ کہتی ہے کہ عید میلاد النبی کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جلسے میں آتے ہیں، ان کی روح ہماری مجلس میں آتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ عقیدہ۔ اور دیکھیں گے ان کے جو پوسٹر ہوتے ہیں نا باہر لگاتے ہیں عید میلاد النبی کے دن، اس میں بڑے حروف میں لکھا ہوتا ہے جشن آمد رسول۔ کیا معنی ہے اس کا؟ جشن آمد رسول کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اس خوشی میں ہم جشن منا رہے ہیں۔ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف شور۔ اس طرح کی بہت لمبی نظم ہے کہ اس میں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، تو وہ عقیدہ جو عیسائیوں کا ہے کہ کرسمس کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی روح آتی ہے، مسلمانوں میں بھی یہ گندا عقیدہ داخل ہو گیا۔ اور عید میلاد النبی کے دن ایک وقت پورے لوگ مجلس سے ادب کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تشریف لا رہی ہے۔ سب کھڑے ہو جاتے ہیں ادب سے، ہاتھ جوڑ درود پڑھتے۔ تو کس کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں ہمارے مسلمان؟ کس کی روش پہ چل رہے ہیں؟ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، ذرا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ کے حوالے اگر ہم دیکھیں تو ایک اور برابری مسلمانوں میں اور کرسچنوں میں ایک اور مماثلت نظر آتی ہے، اور اس بات کو عیسائیت کے بڑے بڑے خوب انسان پسند عیسائی مانتے ہیں۔ اس بات وہ یہ کہ دین عیسوی کو سب سے پہلے بگاڑ پیدا کرنے والا ایک یہودی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت وہی تھی جو آسمانی شریعت تھی، توحید کا دین تھا، بہترین اسلام لے کر آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن عیسائی دین کو سب سے پہلے اس میں بگاڑ پیدا کرنے والا ایک یہودی تھا، اس کا نام ہے پولس۔ پولس اس کا نام کہتا ہے ایک مرتبہ آسمان سے ایک روشنی آئی اور اس نے مجھ سے بات کیا، تو میں نے اس سے سوال کیا تو کون ہے؟ کیونکہ پولس عیسائیوں کو بہت ستاتا تھا، یہودی تھا نا، وہ عیسائیوں کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ اس روح سے، اس روشنی سے میں نے بات کیا، کہا کہ تو کون ہے؟ اس روشنی نے کہا میں اللہ ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ اس دن سے یہ پولس یہودی عیسائی مذہب قبول کر کے، عیسائی مذہب قبول کرنے کے بہانے سے عیسائیت میں داخل ہوا، اور داخل ہو کے دین عیسوی کی ایک نئی شکل پیش کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بگاڑ کے ایک نیا عقیدہ جنم دیا، اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں کہ پولس کے دور تک عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں شرک دور دور تک نہیں تھا۔ سب سے پہلے دین عیسوی میں شرک کو داخل کرنے والا یہی یہودی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سر پہ الوہیت کا تاج رکھنے والا سب سے پہلے یہی یہودی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خدا کی شکل میں، ایک معبود کی شکل میں دنیا والوں کو پیش کرنے والا سب سے پہلے یہی پولس ایک یہودی تھا۔ اور یہی بگاڑ امت محمدیہ میں آپ دیکھیں گے۔ دیکھیے جو دین محمدی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس دین میں بھی سب سے پہلے بگاڑ پیدا کرنے والا ایک یہودی ہی تھا۔ خلافت راشدہ کے دور میں ایک یہودی جس کا نام عبداللہ بن سلام ہے، وہ یہودی اسلام قبول کرنے کے بہانے سے مسلمانوں کے اندر داخل ہوا، اور داخل ہو کے اہل بیت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان
بات یہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. بالکل ویسے ہی جیسے مسلمان 12 ربیع الاول کو پیارے نبی کا پیدائشی دن مناتے ہیں. حالانکہ راجح بات اور تحقیقی بات یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو انتقال ہوئے اور پیدا نہیں ہوئے. 25 دسمبر کو عیسائی خوشیاں مناتے ہیں, 12 ربیع الاول کو مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں. حالانکہ ان دونوں تاریخوں کو دونوں پیغمبر پیدا نہیں ہوئے. کئی عیسائی دانشوروں نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے. انجیل لوقا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بکریوں کے چرواہے آسمان کے سائے کے نیچے رات میں بکریاں چرا رہے تھے. رات میں بکریاں کب چرائی جاتی ہیں؟ موسم گرما میں. اگر موسم سرما ہوتا تو رات میں بکریاں نہیں چرتی, نہیں چرائی جاتی. اور فلسطین میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سخت سردی پڑتی ہے اور دسمبر میں تو فلسطین میں آسمان سے برف گرتا ہے. تو ایسی سردی میں آسمان کے نیچے رات میں بکریاں کیسی چرائی جائے گی؟ تو معلوم یہ ہوا عیسیٰ علیہ السلام موسم سرما میں نہیں موسم گرما میں پیدا ہوئے. اور اسی بات کی طرف اشارہ ہمارا قرآن بھی کرتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جب مریم کی ڈلیوری کا وقت آیا وہ بھی آسمان کے نیچے آ گئی, کھجور کی جھاڑ کے پاس, کھجور کے جھاڑ کے پاس آ گئی. قرآن کہتا ہے اس وقت کھجور پک رہے تھے, کھجور پک رہے تھے اور مریم غمگین تھی کیونکہ ڈلیوری ہو رہی ہے, ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے, کھانا پانی کا انتظام کون کرے گا؟ اکیلی ہے, ایک عورت اکیلی ہے, ڈلیوری ہو رہی, کتنا کم اسے ہوگا. آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا غم نہ کرو, تسلی دیتے ہوئے کہا وہ حسنی الیک بجسر النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا, اے مریم غم نہ کرو, بھوک لگے کھجور کے تنے کو پکڑ کے ہلانا, کھجور گریں گے, کھجور کھا لینا. آپ بتائیے کھجور موسم گرما میں پکتے ہیں یا موسم سرما میں؟ کھجور جو پکتے ہیں موسم گرما میں پکتے ہیں. اور مئی جون جولائی ان دنوں میں کھجور پکتے ہیں, یہ گرما کا موسم ہے. پتہ ہے چلا عیسیٰ علیہ السلام موسم گرما میں پیدا ہوئے, موسم سرما میں نہیں. عیسائی دنیا بہت بڑے غلط فہمی میں اور مغالطے میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دسمبر 25 تاریخ کو پیدا ہوئے. ویسے ہی جیسے امت محمدیہ بڑے غلط فہمی میں, بڑے مغالطے میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. ان دونوں میں بھی برابری دیکھیے, جو پیدائشی دن منا رہے ہیں حالانکہ وہ پیدائشی دن نہیں ہے. حضرات قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام پورے کرسچنوں سے برات کا اعلان کریں گے. میدان محشر میں پورے دنیا میں کتنے عیسائی ہیں سب کے سامنے کھڑے ہو کے عیسیٰ علیہ السلام برات کا اعلان کریں گے کہ ان کرسچنوں سے میرا کوئی تعلق نہیں, میں نے اس بات کا حکم نہیں کیا تھا. آج دنیا میں عیسائی کیا سمجھ رہے ہیں؟ آخرت میں نجات دلائیں گے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کھلا برات کا اعلان کریں گے. قرآن اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے سورہ مائدہ میں, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ حشر کی عدالت میں, میدان محشر میں عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں کے سامنے سوال کرے گا, اے عیسیٰ کیا تم نے دنیا میں کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی پوجا کرو, معبود بنا لو ہم دونوں کو, بت بنا لو ہم دونوں کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک, اللہ تو پاک ہے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, اس بات کو کہنے کا مجھے کیسے حق بنتا ہے. ان کنت قلت فقد علمت, میں جو کچھ کہا ہوں اور کیا ہوں تو جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی, تو میرے نفس کی بات کو جانتا ہے, تیرے نفس کی بات کو میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب, تو غیبوں کو جانتا ہے. ما قلت
इबादत करो, रब्बी व रब्बुकुम, वो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, उसी अल्लाह की तुम पूजा करो। मैंने तो इसी बात की तबलीग की। वो खुद तो अरे शहीद जब तक मैं जिंदा था इसी बात की निगरानी करता रहा, तबलीग करता रहा। फलम्मा तवफ़्फ़यतनी, लेकिन ऐ अल्लाह जब तूने मुझे दुनिया से ऊपर उठा लिया, उन तहत्तर रकीब अलैहि, तो दुनिया वाला तो तू ही निगरान रहा। बहरहाल देखिए ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सारे ईसाइयों से ला ताल्लुक़ी का ऐलान करेंगे बरात का। बिल्कुल वैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन उम्मतियों से बरात का ऐलान करेंगे जो दीन मोहम्मदी की शक्ल को लोगों ने बिगाड़ दिया। हौज़े कौसर होगा क़यामत के दिन, कौसर का पानी एक घुट इंसान पिएगा, जिंदगी में फिर प्यास नहीं लगेगी। उतना मुबारक पानी प्यारे नबी की मुबारक हाथों से उम्मती किताब आते जाएंगे और पीते जाएंगे। फरिश्ते कुछ उम्मतियों को रास्ता रोक देंगे। प्यारे नबी फरमाएंगे इन्नहुम मिन्नी, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, आने दो उनको, मैं हौज़े कौसर पिलाऊंगा। फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ अल्लाह के रसूल आप नहीं जानते कि आपके गुजर जाने के बाद आपकी ये उम्मतियों ने आपके दीन को बिगाड़ दिया। ये सुनना था। प्यारे नबी गुस्से में आ जाएंगे, इतने रहम करने वाले नबी कहेंगे सुहबन सुहबन लिमन बदल बाकी दीन, बुखारी की हदीस है। कहेंगे इनको यहाँ से दूर कर दो, इनको मेरे नजरों के सामने से हटा दो, जिन्होंने मेरे गुजरने के बाद मेरे दीन में बिदअत पैदा कर दिए, दीन की शक्ल को बिगाड़ दिया। देखिए जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों से बरात का ऐलान करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मतियों से क़यामत के मैदान में बरात का ऐलान करेंगे। इसी तरीके से हज़रात ईसाई हज़रात और मुसलमानों में बराबरी देखिए। इस उम्मत की गुमराही में एक बराबरी क्या है? अहले लिखते हैं कि उलमा कहते हैं कि क्रिश्चियनों की एक गुमराही ये थी कि वो अमल करते थे बगैर इल्म के। अमल का जज्बा बहुत था ईसाइयों के अंदर, बहुत अमल करते थे, बहुत मेहनत करते थे अमल करने में, लेकिन उनके अमल की बुनियाद इल्म पर नहीं थी, उनके अमल की बुनियाद दलील पर नहीं थी। अमल बहुत करते थे मगर इल्म की रोशनी में नहीं। इसकी बात को कुरान ये लफ्ज़ रहबानियत से ताबीर किया, व रहबानियत इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम। ईसाइयों ने रहबानियत को इख्तियार कर लिया जिसका हुक्म हमने दिया नहीं था। रहबानियत किसे कहते हैं? रहबानियत का मतलब है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए नए नए इबादत के तरीके इख्तियार करना, अल्लाह को खुश करने के लिए इबादत की नई नई शक्लें बनाना, इसको रहबानियत कहता है कुरान। अल्लाह को राज़ी करने के लिए देखिए ईसाई हज़रात ये पैर पे सुबह से शाम तक खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते थे, एक पैर पे खड़े होकर, और धूप में खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते थे। इतना मेहनत करते थे अल्लाह को राज़ी करने के लिए, इबादत के नए नए तरीके लोगों ने ईजाद कर लिया। तो ये ईसाइयों का बिगाड़ था, अमल करते थे इल्म के बगैर। और यहूदियों की गुमराही ये थी, वो उनके पास इल्म बहुत था मगर अमल नहीं था। उम्मत मोहम्मदिया भी ईसाइयों के रविश पे चल रही है। देखिए उम्मत मोहम्मदिया में एक तबका है तसव्वुफ से ताल्लुक रखने वाला, सूफीज़्म जिसे कहा जाता है, सिलसिले वाले को कहा जाता है। घंटे घंटे इबादत करेंगे, घंटे घंटे दुरूद पढ़ेंगे, घंटे घंटे ज़िक्र करेंगे, मगर ज़िक्र के ऐसे अल्फाज जो कुरान हदीस में नहीं मिलते, दुरूद के ऐसे अल्फाज कुरान हदीस में नहीं मिलते, इबादत के ऐसे तरीके शरीयत मोहम्मदी में नहीं मिलते। तो यहाँ देखिए कैसे कैसे अल्फाज उन्होंने इख्तियार कर लिए। तो यहाँ इसी से मिलती जुलती एक और बात मैं आपको बताता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबरानी की रिवायत में इरशाद फरमाया कि इन्नमा हलकत बनु इसराइल हीनमा क़स्सू। बनी इसराइल के गुमराह होने का एक सबब ये था, वो इल्म के बगैर इल्म को छोड़कर किस्सों के पीछे पड़ गए। कुरान हदीस में भी बहुत सारे किस्से हैं, इबरतनाक किस्से हैं कुरान हदीस में, सही हदीसों में।
لیکن بنو اسرائیل جو ہے من گھڑت قصوں کے پیچھے پڑ گئے. ایسے قصے، ایسی کہانیاں جو اتھینٹک نہیں ہیں، جن کا نہ سر ہے نہ دم ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، صحیح اور ضعیف میں فرق نہیں کیا، ثابت اور غیر ثابت میں فرق نہیں کیا، من گھڑت واقعات، من گھڑت قصے. بعض قصے ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت سے ٹکراتے ہیں، بعض قصے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شرک و بدعت کی بو آتی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی والے قصے، رسول کی شان میں گستاخی والے قصے سنا کر آج دیکھیے کتنی مسجدوں میں علماء کرام ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے ایسے قصے سناتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ علم کے بغیر قصوں کے پیچھے پڑنا اور دین کے اندر نئی نئی عبادتوں کو بنانا جن کا قرآن و حدیث سے ذکر نہیں ملتا، یہ عیسائیوں کی بنی اسرائیل کی گمراہی ہے. آج امت محمدیہ کا بہت بڑا طبقہ اس کے پیچھے چل رہا ہے. حضرات دیکھیے، اہل کتاب کی ایک اور گمراہی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کے پیچھے پڑ جانا. یہ بھی یہودی اور عیسائیوں کی گمراہی تھی. اللہ کی کتاب آسمان سے تورات، انجیل، زبور، قرآن کی شکل میں موجود ہے. اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے اماموں کی، اپنے علماء کی کتابوں کے پیچھے پڑ جانا، اپنے پیر کی لکھی ہوئی کتاب، اپنے مرشد کی لکھی ہوئی کتاب، اپنے مسلک کے امام کی لکھی ہوئی کتاب. حالانکہ قرآن ہے، قرآن کو کبھی ٹھکرا کے قرآن کے درس کو نکال دیتے، حدیث کے درس کو نکال دیتے ہیں. ہمارے فلاں عالم صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو پڑھ کے سناتے ہیں. یہ بھی دیکھیے، کوئی بھی انسان کتنا بھی بڑا عالم بن جائے، اللہ رسول سے بڑا نہیں ہو سکتا. اللہ رسول کی کتاب کو چھوڑ کر ان کو اتنا بڑا مقام دینا. دیکھیے مستدرک حاکم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص اس حدیث کے راوی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعة ان ترفع الاشرار وتوضع الاخيار. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے کہ شریر قسم کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے اور شریف قسم کے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا. نالائق قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، بدترین جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو اونچے اونچے مرتبے دیے جائیں گے. جو اچھے انسان ہوتے ہیں، جو سمجھدار انسان ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، ان کو پیچھے کر دیا جائے گا. وَيُقْرَأُ فِي الْقَوْلِ بِالْمَثْنَاتِ، پھر فرمایا کہ مسنات پڑھ کے سنایا جائے گا. صحابہ نے سوال، راوی کہتے ہیں صحابہ نے سوال کیا وَمَا الْمَثْنَاتِ، یہ مسنات کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر لکھی گئی کتابیں، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر لکھی گئی کتابیں پڑھی جائیں گی. آج مجھے بتائیے کیا ایسا ماحول نہیں ہے؟ امت محمدیہ میں بھی کتنے لوگ ایسا پیدا ہوئے. یاد رکھیے، کسی بھی عالم کی کتاب کو اللہ کی کتاب سے اونچا مرتبہ دینا، کسی بھی عالم کے فتوے کو اللہ کی کتاب سے اونچا مرتبہ دینا، کسی بھی عالم کی بات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اونچا مرتبہ دینا، یہ وہی جرم ہے، یہ وہی گمراہی ہے جو گمراہی کے عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس ہے. اور اسی طریقے سے حضرات دیکھیے، گمراہی کی ایک صرف جس پہ چل کے امت محمدیہ اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی پیروی کر رہی ہے، وہ ہے بگڑے ہوئے علماء کی پیروی کرنا. علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک صحیح دین پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ایک پیٹ پالنے والے ہوتے ہیں. پیٹ پالنے والے، دین کا خیال نہ کرنے والے، صحیح اور غلط میں فرق نہیں کرنے والے، ایسے علماء کی پیروی کرنا، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینا. یہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو سن لو، عیسائیوں کے علماء اور یہودیوں کے بہت سارے علماء یہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، لوگوں کو الو بنا کر لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں. یہ یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے علماء. اور یہی بات امت محمدیہ کے علماء میں آپ دیکھیے، قرآن خوانی کے نام سے
فاتحہ خوانی کے نام سے کوئی انتقال ہو گیا، قرآن خوانی کے نام سے پیسے وصول کر رہے ہیں، گھر اوپننگ کر رہے ہیں، قرآن خوانی کے نام سے پیسے وصول کر رہے ہیں، شاپ اوپننگ کر رہے ہیں، قرآن خوانی کے نام سے پیسے وصول کر رہے ہیں. کتنی برائیاں ہیں. بعض لوگ تو تجارت شروع کر دیا تعویذ گنڈوں کا، کتنا پیسہ کھا رہے ہیں، لوگوں کو الو بنا رہے ہیں اور لوگوں کا پیسہ نباتی طریقے سے کھا رہے ہیں. یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اے نبی آسمانی علم تمہارے پاس رکھ کر اگر تم ان لوگوں کی پیروی کرو گے، نبی کو بول کر اللہ نبی کی امت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ورنہ نبی ایسے کام کیوں کریں گے؟ اللہ کہتا ہے نبی آسمانی علم رکھنے کے باوجود اگر آپ یہ اہل کتاب کی پیروی کریں گے، تمہارے پاس قرآن موجود ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کے طریقے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور کے طریقے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس اللہ کا آسمانی علم ہوتے ہوئے کسی اور کے طریقے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. قرآن کلچر کے بعد ویسٹرن کلچر کی ہم کو ضرورت نہیں. قرآن کی رہنمائی کے بعد کسی دنیا کے لیڈروں کی رہنمائی کی ہم کو ضرورت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹائل کے بعد کسی اور کے لائف اسٹائل، کسی فلمی اسٹار، کسی کرکٹ پلیئر کے لائف اسٹائل کی ہم کو ضرورت نہیں. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات اگر ہمارے پاس ہیں، جس کے باوجود اگر ہم اہل کتاب کی پیروی کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو من بعد ما جاءکم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ نے کہا جب اللہ تمہاری مدد نہیں کرے، اللہ کی طرف سے حامی اور مددگار تم کو کوئی بھی نہیں ملے گا. اس لیے حضرات ہمارے پاس اسلام کی شکل میں ایسی شریعت، ایسا دین ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. شریعت ہم کو ہر جگہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے. ہماری شریعت آپ کچن روم میں رہے، ہماری شریعت راستہ بتاتی ہے. آپ باتھ روم میں رہو، ہماری شریعت آپ کو رہنمائی کرتی ہے. آپ بیڈ روم میں رہو، ہماری شریعت ہم کو رہنمائی کرتی ہے. اسی لیے یہودی نے سلمان فارسی سے کہا تھا قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء. کیا جی سلمان تمہارے نبی تو ہر چیز تم کو بتاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پیخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. سبحان اللہ. ہم کون سی امت ہے؟ امت محمدیہ دینے والی امت ہے، لینے والی امت نہیں. امت محمدیہ سکھانے والی امت ہے، سیکھنے والی امت نہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج یہ امت دوسروں سے لینے والی بن گئی. ہم کو کیوں بھیجا گیا دنیا کے اندر؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم کو دنیا میں اس لیے برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے بہبودی کے لیے، لوگوں کو راستہ بتانے کے لیے تم آئے ہو. لوگوں کو اپنا عقیدہ دو، لوگوں کو اپنے اخلاق بانٹو، لوگوں کو پیار نبی کی سیرت بتاؤ. لیکن الٹا لوگوں کے طریقے میں تم چل رہے ہو. لوگوں کو دینے کے بجائے لوگوں سے تم لے رہے ہو. کرسچینٹی کی پیروی، یہودیوں کی پیروی، کافروں کی پیروی، مشرکوں کی پیروی، ان کی عیدوں میں شامل ہونا. اللہ اکبر. یہ بات آئی تو آخری بات یہ بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ آج جنوری 1 تاریخ 2020 کو رخصت کر کے ہم اور آپ 2021 میں قدم رکھ چکے ہیں. اس مناسبت سے کتنے مسلمان گھرانے آپ کو میں بتاؤں جو ان کی خوشیوں میں کیک کاٹ کے کھا رہے ہیں. میں خود اپنے آنکھوں سے کلام میں دیکھا کتنے مسلمان لے کے جا رہے ہیں ان کے ساتھ. کتنے مسلمان دوسروں کو وش یو ہیپی نیو ایئر مبارکبادیاں دے رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں ان کے بچے، ان کے نوجوان دوسروں کو گریٹنگ تقسیم کر رہے ہیں، مبارکبادیاں دے رہے ہیں. مجھے بتاؤ ان کی یہ عید، ان کی خوشیاں کرسچینٹی کی جو بنیاد ہے، اس کی بنیاد اتخذ اللہ ولدا کے جھوٹے عقیدے پر رکھی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے عیسائی دنیا کہتی ہے اللہ کو بیٹا ہے، اور اللہ کو بیٹا کہنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کو بیٹا ہے وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے. مجھے بتاؤ آپ کی ماں کو کوئی گالی دے آپ خاموش رہیں گے؟ آپ کے باپ کو
عیسائی حضرات رہتے ہیں، ان سے ہمارے کاروباری تعلقات ہیں، ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں، ان سے دوستی رکھیے، ظاہری دوستی، اندر کی دوستی تو ہماری مسلمانوں کے اللہ کے ساتھ ہے۔ کاروباری تعلقات رکھنے کی اجازت ہے، تعلقات رہیں گے تبھی تو اسلام بتا سکتے ہو تو یہاں پر اس حد تک مسلمان کمپرومائز ہو جاتے ہیں کہ ان کو مبارک باتیں دیتے ہیں ان کی خوشیوں کے موقع پر۔ اور یہ بات یاد رہے، ایک سوال یہ آیا کہ اس موقع پر کہ بہت سارے عیسائی حضرات مٹھائیاں بانٹتے ہیں، نشانی کے لیے کوئی چیزیں لا کر دیتے ہیں، پیار وغیرہ لا کر دیتے ہیں، کیا ہم قبول کر سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہو سکے تو پیار سے سمجھا دیجیے کہ بھائی معاف کرنا، ہم اور آپ تو جگری دوست ہیں، ہمارے تعلقات اپنی جگہ نہیں، لیکن یہ چیز میں قبول نہیں کروں، مجھے یہاں معذور سمجھیے۔ اگر یہ ناممکن ہے اس طرح کہنے سے دوستی ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، آپ بھول کر دیجیے، خاموشی سے بھول کرنے کے بعد استعمال کر دیجیے، مت کھائیے کسی غریب کو، کسی غریب سے۔ بہرحال باقی تو بہت ہوتی ہے، دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ کہنے والے اور سننے والے سبھی حضرات کو اسلامی کلچر کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر چلنے اور اسلام پہ مکمل داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، غیروں کی مشابہت سے، غیروں کے طریقے پہ چلنے، ان کی پیروی کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا وفی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جل وعلا